بڑی جگہ آگے پڑی ہوئی، اب باتیں کچھ سمجھنے سمجھانے والی ہو رہی ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی میری اس گفتگو کو ہم سب مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنائے۔ یہ جو بھائی بیٹے برآمدے میں کھڑے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ یہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر یہ باتیں سنیں۔ حضرات، اپنے بیان شروع کرنے سے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیان پر کسی مسلمان کو کوئی اعتراض ہو، وہ شیعہ ہے یا سنی، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ میری گفتگو کے بعد وہ کھڑا ہو اور اونچی آواز کے ساتھ، دلیری کے ساتھ سوال کرے، اعتراض کرے۔ میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے اعتراض کا جواب نہ دوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله۔ آواز سادہ چاہیے جی، جیسے دو بندے گفتگو کرتے ہیں نا، یا پرانے دور میں جب ساؤنڈ ہوتا ہی نہیں تھا۔ میں بنیادی طور پہ مدرس ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح استاد شاگرد سبق دہراتے، بیان کرتے، سنتے سناتے ہیں، ویسے میری ان سے بات چیت ہو، ان کو سمجھ آئے۔ ابھی تک جو تقریریں ہیں وہ جذباتی، ایمان افروز اور سبحان اللہ والی ہیں۔ آگے جو تقریر ہے وہ دو ہی باتیں ہونی ہیں، یا انا للہ و انا الیہ راجعون اور یا الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ جو اہل ایمان ہے وہ کہیں گے الحمدللہ، اور جن میں کچھ نفاق ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ان کا دل دماغ خراب ہے، تو ان کے لیے ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سامعین محترم، عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین
رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات مثالی مسلمان کی بنیادی پہچان جو ہے وہ ایمان کی درستگی ہے، اور ایمان کی درستگی کے لیے بندے کے اندر 5 خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی جو خوبی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید ہے، جسے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسری خوبی نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے۔ اور تیسری خوبی تمام صحابہ کرام کا احترام کرنا، روایت اور درایت میں ان کو عادل اور ان کو جنتی سمجھنا، اور ان کے بارے میں سب و شتم سے اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھنا، اور ان کو نبی علیہ السلام کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ کا چنیدہ سمجھنا۔ حضرات چوتھی بات ہے دین وحی الہی کو سمجھنا، قرآن اور سنت کو سمجھنا، اور قرآن اور سنت کا وہ فہم جو اہل بدعت کے مقابلہ میں صحابہ کرام کا، تابعین کا، اتباع تابعین اور ائمہ محدثین کا ہے، اس کو قبول کرنا۔ ان 5 بنیادی باتوں میں سے آج جس عقیدہ پر بات ہونے لگی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام ہے۔ اہل حدیث شرف نبوت و رسالت میں تمام انبیاء کو یکساں سمجھتے ہیں، اور جو ان کے رتبے اور فضائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر عطا کر رکھے ہیں، لیکن بے حیثیت نبی کہ ان پر آسمانی پیغامات اترتے تھے، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی و رسولوں میں منصب نبوت و لحاظ سے فرق نہیں کرتے۔ حضرات اسی طرح شرف صحابیت جس نے 23 سالہ دور آمنہ کے لال کی رفاقت و صحبت کو پایا ہے، اور جس نے ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، وہ دونوں صحابی ہیں۔ شرف صحابیت میں ہم کسی بھی شخصیت کو ڈی گریڈ کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے وہ برتر و افضل ہے۔ ہمارا ایمان ہے بدری افضل ہے، ہمارا ایمان ہے عشرہ مبشرہ افضل ہے، اور ہمارا ایمان ہے 4 یار افضل ہے، اور ہمارا ایمان ہے افضل الصحابہ بعد الانبیاء، تمام نبیوں کے تمام صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ لیکن شرف صحابیت میں جو درجہ حضرت ابو بکر کا ہے وہی مولا علی کا ہے، اور شرف صحابیت میں جو درجہ ابو بکر عمر کا ہے مولا علی کا ہے، اور سنی کا یہ ایمان ہے، اہل حدیث کا ایمان ہے، وہی امیر معاویہ کا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا
اہل حدیث کہتے ہی اسے ہیں جو صحابہ کا احترام کرتا ہے۔ اور سنتے جائیے، مجھے جو جماعت کی طرف سے موضوع دیا گیا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حضرت معاویہ کے مخالف اور دشمن ہیں۔ ایک تو مشہور و معروف ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ نبی علیہ السلام کے ازواج کے بھی دشمن اور نبی علیہ السلام کے اصحاب کے بھی دشمن، اور وہ کہتے ہیں دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں شرک سے توحید کی قدر ہوتی ہے اور بدعت سے سنت کی قدر ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے شاید صحابہ کرام کی ہمیں ایسے قدر نہ ہوتی۔ ہمیں صحابہ کرام کی قدر ان کے مخالفین سے ہوئی، اور ان سے اختلاف کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کی سیرت، آپ کے کردار پر، آپ کی عظمت پر میں بات کھول کر دیتا ہوں۔ اگر نام لوں نا تو لوگوں کو صحیح سمجھ آتی۔ شیعہ جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور کردار پر آج تک اعتراض نہیں کر سکے۔ یہ بات سن لینا، کبھی آج تک انہوں نے حضرت ابو بکر پر کوئی زنا کا، کوئی بدکاری کا، کوئی فحاشی کا الزام نہیں لگایا، اور کبھی آج تک وہ حضرت ابو بکر کی سیرت پر کوئی پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا۔ اللہ نے کردار ہی ایسا بنایا، نبی جیسا۔ نبی، پھر بولو نبی، ستے ہو کہ جاگ دے ہوتا ہے۔ پنجابی خطیب جڑے نے تو انہوں کئی اری بڑا ہی ٹھنڈا کر چاہتا ہے، اور جاگ دے ہو کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آ دے ہو پنجاں چ، ماشاءاللہ یہ تھے بہت ہی جاگ دے نے چنگے بندے ہو بھائی۔ تو آڈے گوانڈ دے ہو بندیاں دی مسیح تے اونا کہنا بھائی یہ چیچا وطنی دے جڑے اہل حدیث نے لگ دے انہوں پان چوکھی چڑھ گئی ہے۔ ایڈا بھی کاٹا نہ کرو یار، جاگ کر بیٹھنا، جاگو گے تو بات کو سمجھ آئے گی۔ اور یہ بات یاد رکھو، سبحان اللہ کہنے والے وہ اپنے درختوں کے نیچے ہوں گے اور دین کو سمجھنے والے نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو انہوں چاہید ہے کہ ساڑھے درخت بھی لگن تے نال اسی نبیاں دے بھی ہوئیے، دو میں کام کرنے نے نا۔ اب ذرا جاگ کر بیٹھنا۔ حضرات ان کا اعتراض کیا ہے؟ ایک ہی اعتراض ہے، ابو بکر نے باغ نہیں دی۔ حضرات آنکھیں اگر بند ہوں تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا۔ اگر یہ جرم ہے، اس سعادت جرم کے اندر مولا علی بھی شامل ہے، حسن بن علی بھی شامل ہے۔ اور یہ خوبی ہے کہ ایک طرف نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے اور ایک طرف نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اور یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر ہیبت ہے اللہ کے نبی کی بیٹی کی ہیبت ہے، پیغمبر کے وجود کا ٹکڑا ہے۔ پر ابو بکر میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، آپ نے حدیث سنا کر بات کو ختم کر دیا کہ انبیاء کی جو جماعت ہے وہ درہم و دینار میں کسی کو وارث نہیں بناتی، علم میں وارث بناتی ہے۔ درہم و دینار کی بات ہو رہی ہے، مت کو مولوی سے رعایت پڑھے، یارثونی و یارث من آل یعقوب، مناظر دا کامی ہوندا ہے، لم یورثوا درہم ولا دینار۔ ان کو قرآن دیا ہے تو پڑھنی ہے کہ جتھے درہم و دینار دا تذکرہ ہوئے، یارثونی و یارث من آل یعقوب درہم و دینارا و فضتا و ذہبا، اے پڑھ، یہ پڑھنی۔ میرے بھائیو دوستو، اب ان لوگوں کو
سب سے زیادہ جس شخصیت پر غصہ ہے وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی رائے پر تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، بیٹیاں دینے والے بھی تھے، گھر دینے والے بھی تھے، زمینیں دینے والے بھی تھے، عزتیں دینے والے بھی تھے، اور وہ تھے کہ جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، کائنات میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ فرمایا یا اللہ انہاں نو بھی معاف کر، انہاں دیاں اولاداں نو بھی معاف کر، انہاں دے پوتیاں نو بھی معاف کر، اور کہا انصاریہ ایک رستہ سیدھا ہے۔ عظمت صحابہ کی بات کرتا ہے تو نبی کے یاروں کی بات کرتا ہے، ایک ادنا صحابی کا درجہ کتنا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں او راہ چھڑ کے میں اس راہ ڈنگے ٹور پینا اوکھے رستے تھے، یہ تھے کون ٹورے ہے؟ انصاری ٹورے۔ کون ٹورے ہے؟ وہ بھی تھے۔ ابو بکر آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی صداقت پہ صحابہ کا اجماع تھا، ابو بکر کی صداقت پہ صحابہ کا اجماع تھا۔ صحابہ کرام کا اجماع کیسے ہے؟ کہا انصاریوں اللہ کے نبی نے کہا الائمۃ من قریش انتم وزراء، رسول اللہ نے فرمایا قریشی جو ہے وہ امیر ہیں، تسی وزیر ہو، تواڈے وچوں کو امیر نہیں بننا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ سپیکر ہے نا، اینو بند کر چھڑا جائے جڑا چوں چوں کر دے، انہاں خراب سپیکر والے دی سنا قومی نشان ہے۔ یہ بڑا بڑا علمی ہے، سکردو تو لے کے میں کراچی تک پھر گیا پر سپیکر بھی ساری تھائیں پھر اوہ جی لگ دے بجی ہے کوئی بندہ ریڈیو دے چینل پہ لب دے۔ چلو وہ میری گلاں دی تو سمجھ آ رہی ہے، انہوں گالا نہ ٹوریے کہ نہ ٹوریے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ابو بکر نے حدیث بیان کیا، سارے صحابہ کرام نے سر خم تسلیم کر لیا۔ اب انصاریوں میں سے کون ہوگا؟ بڑی بات تھی کہ انصاریوں میں ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، اللہ کے نبی کے چچا عباس تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا علم سن و ابی، چاچا بھی پیو دے رو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے عمر بن خطاب۔ اللہ 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 دی قسم ہے، ساری دنیا مل کے 10,000 مرتبہ پیدا ہو جائے نا دوبارہ، کلے اسی عمر بن خطاب دے احسانہ دے بدلہ نہیں دے سکتے، اسی نبی پاک دے احسانہ دے بدلہ کی دے رہے ایڈے ایڈے وڈے اس امت دے اتے احسان نے۔ حضرت عمر نے کیا انظرو، حافظو قاریو میرے نال لفظ پڑھنے دے، سبحان اللہ پامینٹ تک نہ کیا، کیونکہ فیوزی اٹھ جانے نے کسی نے سبحان اللہ کہنی نہیں، لوگی سوچ دے ہوندے نے تقریر کری ہوندے ہن پرچا ہن پولیس کی بنے گا، کچھ نہیں بنے گا۔ میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میں گالیوں کا جواب بھی گالیوں سے نہیں دیتا، اور میری زندگی گواہ ہے جس نے مجھے 10 گالیاں دیئے میں نے 20 قرآن دیاں تا سنائیاں۔ حضرات عمر بن خطاب نے کہا انظروا من احبونا الى رسول اللہ فبایعوہ، اور ویکھو تے صحیح ساڑھے سارے اندے بچوں سب تو ود کے نبی پاک دا پیارا کیڑا ہے جو آپ کا محبوب ہے اس کی بیعت کر لو۔ تو صحابہ کرام ابو بکر دیتے ٹوٹ پیر، مشورہ کس کا تھا؟ عمر بن خطاب۔ اس واسطے کالے سینے آلے نو جنہ غصہ عمر بن خطاب دیتے ہوئے اور کسے تھے نہیں، مسئلہ ہے۔ اچھا پھر دوجہ انہوں غصہ پلا کے دیکھو لے، ان دوجہ غصہ ہے صدرت حفصہ عمر دی بیٹی دے،
رضی اللہ تعالی عنہ انہوں تے غصہ کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام فوت ہوئے تے آپ نے اپنی وفات تو بعد جڑا اپنی زندگی دندر قرآن مجید دی ماسٹر کاپی مرتب کیتی سی وہ تو انہوں پتہ ہے اللہ دے نبی نے کیوں دیتی ہے؟ حفصہ بنت عمر، حفصہ بنت عمر ہون انہوں سب تو چوکھا غصہ ہے کدے تے ام المومنین عائشہ صدیقہ سیدہ پر غصہ کیوں ہے؟ ان عائشہ ام المومنین قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او لوگو سیدہ عائشہ نے ہماری تمہاری ماں نے ماں جی نے ماں کی ماں نے دین کا تیسرا حصہ رسول اللہ سے لے کر امت تک پہنچایا، دین کا تیسرا حصہ قرآن بھی، قرآن کی تفسیر بھی، حدیث، حدیث کا معنی بھی، اور جا آدھے نبوی کے اندر محدثوں مفتیہ، محدثوں مفتیہ نبی علیہ السلام کے دور میں حلال و حرام کے فتوے دیتی تھی اور حدیث کو بیان کرتے ہیں، بڑے شرف کی بات ہے۔ ان چوتھا غصہ انہوں کے دیتے تو انہوں پتہ ہے وہ بولو نہیں پتہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فیصل آباد دے بچ ایک مولوی اسحاق صاحب نے بنیادی طور تے علامہ مودودی دے ساتھی صاحب علامہ مودودی صاحب دیاں خدمات نے ساڑھے بڑے علماء نے انہاں دی خدمات دا اعتراف کیتا لیکن دو کتاباں انہاں دیاں جڑیاں نے وہ انتہائی متنازع جیدنا الامت دے اندر بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے۔ ایک الجہاد فی الاسلام انہیں خارجیت پیدا کیتی ہے، جتھے جتھے جماعت اسلامی نہ اوتے اوتے اپنے حکمرانہ نہ لڑن گے انہاں دی حکومتاں سٹن گے۔ پاکستان پامے مصر تے پامے دنیا دا جیڑا بھی علاقہ ہے انہاں دا ہمیشہ تو نشانہ مسلمان حکمران رہنے۔ اہل سنت تے اہل بدعت دے اندر ایک فرق ہے کہ ساڈا حکمران پامے نلائق ہوئے، غاصب ظالم ہوئے، منقدی سریعہ ہوئے، مال مارے کوڑے مارے، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے ایسے حکمران ہونگے جنہ دیاں شکلہ انسانی تے دل شیطانی ہونگے۔ صحابی آکے حکم ارشاد کرو تلوار فرمایا علیکم السمع والطاعہ۔ اے پوری دنیا دے وچ کفر نے جتھو بھی حکمرانہ دے تخت پاویں عدالتاں دے ذریعے تے پاویں جرنیلاں دے ذریعے الٹے رہنا یہ پیچھے ضرور نکلے۔ بھائی یہ حقیقت ہے ان کی خدمات تفسیر کی انکار حدیث پر ان کی خدمات ان کی ایک شخصیت ہے۔ دیکھیں جو بات صحیح ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ ایک ان کی کتاب ہے خلافت ملوکیہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ پر انہوں نے سخت جملے کہے اور لکھے ہیں، صرف حضرت معاویہ پر ہی نہیں لکھے، حضرت علی کے بارے میں بھی بڑے سخت جملے انہوں نے کہے اور لکھے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ان کی جماعت کا حصہ تھے۔ اس کو سنا انجینئر محمد علی مرزا جو جیلم کا تھا، وہ تحقیق کرتا کرتا کبھی بریلوی کبھی دیوبندی، تو انہوں پتہ ہے ساڑھے ہاں مثال مشہور ہے بریلوی دیوبندی تے دیوبندی کو اہل حدیث تے اہل حدیثوں سے ہی مرتد ہوندہ ہے، اور کوئی شے ہے ہی نہیں۔ گل بات اسی دی ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، قرآن نے کہا ہے بھئی حق تو بعد ہے ہی گمراہی۔ اچھا وہ لڑکے جڑے نے ساڑھے پتر ساڑھے منڈے وہ دیاں تقریرہ سندے نے دیاں دینے دیکھو جی کیا بات ہے جی وہ تے بخاری مسلم تو تھلے گالی نہیں کرتا۔ ان جنہ لوگاں نے نبی علیہ السلام دی توہین کی تھی یہ قرآن پڑھ دینے، اللہ دی توہین کی تھی یہ قرآن پڑھ دینے، تو انہوں پتہ ہے نعوذ باللہ آن دینے وی مسلمان دا اللہ مکار ہے، نعوذ باللہ یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ہندے بنیادی طور تے عربی تو جاہل ہے، عربی زبان دے اندر مکر دے کئی معنی نے، اللہ سے لفظ بولیا جائے تے ایدہ معنی ہو رہے تے مخلوق سے بولیا جائے ایدہ معنی ہو رہے۔ اس طرح نے صحابہ کرام دے بارے بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے بڑیاں کٹیا بزاری ردی غیر ایمانی تے کفریہ گلہ کی تھی۔ تے دلیل کی بنائی ہے؟ دلیل ہے
کہ عمار بن یاسر تینوں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہوں نے جنت ال بلائیں گا تے او تینوں نہ جہنم ال سدن گے۔ اس حدیث دا نمبر ہے میرا خیال ہو 2228 یا کوئی اس طرح دا نمبر ہو بیان کردہ ہے۔ تے انداز ویکھو جی لوکاں میرے تو متاثر ہو کے گڈیاں دے پیچھے نمبر لکھا چڑھے۔ جیڑا فتنہ ہوندا ہے نا، او فتنہ بظاہر بڑا سادہ نظر ہوندا ہے، ہوندا دلیل دے نال تے اس فتنے نو لپیٹنا جڑا نا ایک بڑا فنی تے بڑا ایک تکنیکی کام ہے، ہوندا آسان ہی ایک مشکل نہیں ہوندا۔ میں ویکھو تو مثال دے رہا میں پہلا بڑی دیانتداری دے نال فریق مخالف دا میں ادب احترام نال ذکر کر کے او دی دلیل بھی دسیے، او دا نقطہ بھی دسیے۔ کیوں؟ مخالف دے بارے کدی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، عدل و انصاف تے مبنی گل کرو تے پھر او دا جواب دیو گے تے تاں تو انہوں جواب سمجھ آئے گا۔ ہن میرے بھائیو، قادیانی جڑے نے بھائی میری گل ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ دی توفیق نہ سمجھ آ رہی، قادیانی وہ اپنا دجل کیویں چلاندے، اوندے نے بھائی دسو نبی علیہ السلام تو بعد نبی آئے گا؟ ہاں بھی دسو آئے گا، پکی گل ہے، ایمان ہے نا۔ حضرت عیسیٰ آؤن گے، ان تھوڑے بولن ڈے آنے، اوہ آؤن گے، ایمان ہے اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایمان ہے۔ حضرت عیسیٰ آؤن گے، ایمان ہے۔ ان دو میں گلنا تو سا کہہ دیتی ہیں، ان دجل شروع ہون لگا ہے، دجل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد دجال ہون گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت پر جن فتنوں کا ڈر ہے، شرابیں نام بدل بدل کے پی جائیں گی، ڈر ہے قتل و غارت عام ہوگی، ڈر ہے سود کے نام بدل بدل کے کھایا جائے گا۔ پرامنہ کے لال نے کہا اِنَّا أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس بات کا خوف اور ڈر ہے، گمراہ کرنے والے مولویوں کا ڈر ہے۔ کنہ دا ڈر ہے؟ او بولو۔ ہن تو انہوں سوال میں دو کیتے نتیجہ کر لگا۔ پہلا سوال ہے حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے؟ تجھر حضرت عیسیٰ آؤن گے نبی ہون گے کہ نہیں ہون گے؟ تو ساں کہہ نہیں، ان پاس گئے ہو سارے، انہوں دجل آندے۔ سوال ہے اللہ کے نبی کے بعد نبی آئے گا نہیں آئے گا؟ سوال ہے عیسیٰ آئیں گے آئیں گے؟ ہون تو کھا منڈی ایتھے ساڑھے کئی مسلمان پاس جاندے نے، وہ نے چاہے دسو حضرت عیسیٰ نبی ہون گے کہ نہیں ہون گے؟ بندے آندے نہیں ہون گے کیونکہ پہنا تیسا کہہ دیتا ہے۔ او مسلم شریف دی حدیث کھول دینے، فیاتی عیسیٰ نبی اللہ، فیاتی عیسیٰ نبی اللہ۔ او پائی تو تے آندہ سا نبی نہیں آئے گا، آپ ایک لیجئے ہی نبی عیسیٰ نبی اللہ آئے گا۔ ہون حضرات اس کا معنی سمجھ لو، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور کسی کو نبوت اور رسالت ہے تو حضرت عیسیٰ نبی ہون گے پر آ کے اپنی نبوت نبی ہون گے پر نبوت نہیں چلو۔ اے جے نکتے دیگا اب ایسے مرزا محمد علی جیل میں کیا کہتا ہے؟ وہ اندھا ہے او جنت بلان گے، او دو شخل بلان گے، ایتھو ہی نہیں پہ مولوی نکل دے۔ بڑے بڑے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے اچھا گل دسو ایدہ جواب دیو۔ اب میں اس کا جواب دے کر آگے تقریر بڑھاؤں گا تاکہ فوراً اعتراض کے ساتھ آپ بات کو سمجھ جائیں۔ حضرات اس حدیث کو اللہ کے نبی سے کل ذخیرہ حدیث میں دو صحابہ بیان کرتے ہیں۔ کتنے؟ ساریاں وہی مولوی دیاں تکیاں سن لو، لوکاں نو سمجھ نہیں ہوندی، لوکی پیٹ دینے آندھنے او دی ہم دی تے باقیاں دی او دی ہم دی گل کردہ 1.5 منٹ دی، مولوی کردہ 2.5 گھنٹے دی، سمجھ نہیں لو۔
اللہ دی قسم یہ آج کی اس مجلس اور تقریر کے ذریعہ میرا چیلنج ہے، مرزا محمد علی جیل میں 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ دوبارہ دنیا میں پیدا ہو کر آ جائے اور جاؤ قیامت کی صبح تک کے لیے وقت ہے، اللہ کی قسم ہے اس کا جواب دے دے اسی وہ دے وزن دے برابر 5-5 ہزار دے نوٹ توڑ کے دے نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، حضرت اسلام علامہ حافظ عمر صدیق صاحب، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری نہ 2.5 گھنٹے دی تقریر نہ 1.5 گھنٹے دی نہ 1 گھنٹے دی نہ شیخ الحدیث نہ مفتی، نہ کوئی مدرسہ نہ کوئی مناظر نہ کوئی محقق، جا کوئی سادہ انسان اٹھ کے اسے سوال کر۔ اچھا بھئی 10 حدیثیں مار دے کنے سے ابھر آوی، سوال سوکھا کہ نہیں کہا کڈا سوکھا؟ یہ جڑی حدیث ہے کنے صحابہ نے بیان کیتی ہے؟ 2 صحابہ نے بیان کی ہے، تیسرا کوئی دنیا میں صحابی اس حدیث کو بیان ہی نہیں کرتا۔ صحابی ایک بھی حدیث بیان کرے تھے ساڑھا ہو دیتے ایمان، گل دی سمجھ آئیے، ایتھے تے 2 نے 2 دی گواہی دیتے بندہ پھٹے لگ جاندہ ہے، لیکن سوال یہ دونوں صحابی کون ہیں؟ ایک صحابی کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے صحابی کون ہے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کوئی لکھ لے جنہیں اپنی ماں دا دودھ پیتا ہے لکھ لے، اس کا سوال بتا کون سے صحابہ ان کو بیان کرتے ہیں؟ 2 صحابہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا جی 2 میں صحابہ انہاں دا حضرت معاویہ دا سلوک، اس حدیث دا معنی ایک تو بیان کرنا ہے، ایک حدیث دے راوی جڑے نے، ایک راوی ابو ہریرہ دوجے راوی ابو سعید الخدری۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت معاویہ کی بیعت بھی کی ہے، ان کے سپاہی ہیں اور ان کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ تمسکو بصدغ معاویہ، اور لوگ کو عقل لہنی جیتے معاویہ کرو للہ۔ اے گل غلط ہوئے نا اللہ دی قسم عمر صدیقہ ممبر تے چڑھنا چھڑ دے، اے گو تے اے گو دا مجان۔ اور ابو سعید الخدری انہوں نے بھی حضرت معاویہ کی بیعت کی، پہلی بات سپاہی، دوسری بات اور جا دین تب تک مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ دی قسم اللہ نے بند چھڑے آگے کہ کوئی اس بانو عبور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کی کئی حدیثیں ہیں، ابو سعید الخدری حضرت معاویہ کے واسطے سے رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں۔ کس کے واسطے سے؟ حضرت ابو سعید اور جیس نعوذ باللہ جہنمی سمجھ دے، منافق سمجھ دے، اسلام دے دشمن سمجھ دے، بیعت کر دے، سپاہی بن دے، نبی علیہ السلام دیا حدیثاں تے دین نہیں دے تے لوکاں وہاں نے جے عقل لینی جے تے انہاں کو لے لو۔ حضرات اب آئیے بات کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین پر۔ اور درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور بول دے نہیں گل صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اندر ماں پہ بیٹی پتا پہ گھوڑا بوتا نہیں تھے تھوڑا تھوڑا۔ مولا علی کی شان کو بیان کرنے والے ابو طالب کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی شان وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ نے آب دین تے ساجدین دے وچوں مصطفیٰ دا انتخاب کیتا، اور نبی علیہ السلام نے بڑے فخر سے کہا ہے قاری صاحب حاصلو یار چنگا پلا بھائی بن رہے ہیں۔ دیکھو تواڈی گل ہمیں میں تواڈے سپرد کرنا، میں سننا۔ اللہ دے بندے رب دے بندے دیکھو امام مسجد خطیب مسجد تواڈے کول لوکی سوال کردے نے تسی جواب نہیں دیندے تے بندے جڑے نے گمراہی تے پکے ہو جاندے، تواڈوں میں جواب پہ دینا تے تسی ایسی ہوندے میرے تسی پائی ہو، تواڈی عزت بیت اللہ نہ زیادہ ہے، پر توجہ میرے میں کدی قسم اس طرح تذلیل نہیں کردا تقریرہ، توجہ میرے مہربانی تو میری گل دی سمجھ آ گئی؟ او پائیو آئیے کہ نہیں آئی؟ جاؤ اس کا جواب ان سے کہیں لے کر آؤ۔ بھائی اس حدیث کے راوی صحابہ کون ہے اور ان دونوں راوی صحابہ کا حضرت معاویہ سے تعلق کیسا تھا؟ بڑا آسان سا سوال ہے حضرات۔
اب حضرت علی کی عظمت سے ان کے والدین کی عظمت کو سمجھا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی عظمت سے ان کے والدین اور آباء و اجداد کی عظمت کو سمجھا جاتا ہے، اور میں نے قرآن مجید سے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ اب آئیے، کوئی دنیا کا شیعہ، میری کسی سے دشمنی نہیں ہے ذاتی، میں آج نام لے کر کہنا چاہتا ہوں بھئی کوئی بڑے سے بڑا آپ کبھی آزما کر دیکھیں، آپ انہیں کہیں بھئی سردار ابو سفیان جو ہے وہ کیسا آدمی تھا، پوچھنا چاہیے نا۔ کئیاں مولویوں کا جذبہ ہے میں کلہ جنت جانا ہے، میرا یہ نہیں، میں ہر پاسے پھر کے اجڑاں دے اجڑ انشاءاللہ لے کے جانا ہے، اللہ پاک دی توفیق و رحمت دینا۔ اور نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری، ہون تو کسی شیعہ میں سوال کر لو حضرت علی دے کنے پتر نے، کڈا سوکھا سوال ہے، تن جواب ہی دے دینا 15 پتر نے، کنے 15، اچھا انہوں کچھ نام دس دے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، یہ مولا علی کے ماڈل تھے، اگر مولا علی کے ماڈل نہ ہوتے مولا علی کبھی بھی اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ، چلو تقیہ تانی کسی شیعہ نے اپنے بچے کا نام ٹونی رکھیا ہو، واجپائی رکھیا ہو، کلنٹن رکھیا ہو، منموہن سنگھ رکھیا ہو، کہ شیعہ جڑنے وہ مسلمان انڈیا چ بڑا خطرہ ہے تو لہذا تقیہ تناسی اپنے بچے کا نام رکھنے منموہن سنگھ، واجپائی۔ ہمیشہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اپنے بچوں کے نام اندھا میں ایہو جا نام رکھاں جڑا سونا بھی ہوئے نکا بھی ہوئے تے پورے علاقے جو کسے دا نام۔ حضرات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان مولوی نہ چھیتی لے آیا نا جے، انہوں نے ذرا ستے رہن دے، اے نہ ہوئے کہ تسی آکو بھئی میری تقریر ویسے شروع کب ہوئی تھی؟ 45 10:40 چلو۔ حضرت معاویہ عاصم متولی صاحب جی بات کو جاری رکھو۔ حضرات کسی سے سوال کریں یہ کون ہے؟ ہرقل بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ۔ یہ موجودہ دور میں جو اٹلی ہے نبی علیہ السلام کے دور میں یہ روم کی ریاست تھی، عراق، یروشلم، فلسطین کا سارا علاقہ جو ہے وہ ان کے قبضے میں تھا، ان کی ریاست کا حصہ تھا۔ اور ایرانیوں کے مقابلہ میں جب اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فتح عطا کی، ہرقل بادشاہ جس کو اردو میں ہرقل کہتے ہیں، ہرقل بادشاہ شاہ روم جو ہے شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا کدھر؟ مسجد اقصی، کہ میں نے وہاں جانا ہے جا کے شکر ادا کرنا کہ ہم نے جنگ جیتی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، غزوہ خندق ہو چکا ہے، آمینہ کے لال نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عظیم الروم، محمد رسول اللہ کی طرف سے روم کے بادشاہ کے نام، السلام علی من اتبع الہدی، ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلامتی، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے بچ جائے گا، یعطیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تجھے 2 اجر عطا کرے گا، ایک تیرا ایک تیرے پیچھے آنے والوں کا۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اور جب یہ خط اس نے پڑھا، حضرات کیا کیفیت ہوگی، سارے کا سارا دربار کافروں سے بھرا ہوا ہے، ایک بندہ بھی بیچ میں مسلمان نہیں۔ اس نے کہا پتہ کرو ہمارے علاقے میں کوئی عرب کا بشندہ آیا تو پکڑ کے لا۔ اللہ کی شان، ادھروں نبی پاک دی چٹھی گئی، ادھروں سخت ترین دشمن 3 جنگا کران والا چودھری ابو سفیان ہوتے ٹور گئے۔ ابو سفیان آپ کے ساتھیوں سمیت آپ کو پکڑا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا، سخت ترین دشمن ہے۔ اس نے کہا سچ
سچ بات کرنا. ابو سفیان کافر ہے, مسلمان نہیں, کوئی ایک بندہ بھی وچ مسلمان نہیں, کوئی مخبری کرن والا بھی نہیں. فرماتے ہیں لولا الحیاء لکذبت. اللہ کے نبی کے سخت ترین مخالف ہونے کے باوجود سچا کتنا ہے کافروں کے دربار میں. کافر ہونے کے باوجود سردار ابو سفیان نے اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ آندا میں بے حیا ہوندا تے جھوٹ بولدا, میں کون بولدا. لولا الحیاء لکذبت. جے میں بے حیا ہوندا تے جھوٹ بولدا, کافر ہو کے بھی سچا سی. اچھا کاروباری, اس دور کا بینک کا نام ابو سفیان تھا. ابو سفیان لوگ اس پر کتنا اعتماد کرتے تھے, اندھا اعتماد جس کو کہتے ہیں, ایسے اس کو رقمیں دیتے تھے, جا کاروبار میں ہمارے پیسے ڈال لے. ساری زندگی سردار ابو سفیان کی تجارتی کردار پر کسی مخالف نے انگلی نہیں اٹھائی. اور اللہ کے نبی نے کہا اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ محمد الرسول اللہ سے بچ گیا. تیرے حوصلے کیویں دے نے. سردار ابو سفیان دے گھر ہونا نے کسی نو رسول اللہ نے پناہ دے دیتی ہے تے اودی آل اولاد نو نہیں. اور یہی وجہ ہے. سنو ماں کیسی, ماں تسی آندے پہ فلانی جٹنی, اور جٹنی کیا ہے, یہ ساری جٹنیاں ہندا کے قدموں پہ قربان. فلانا بندہ بڑا بھائی راٹھ ہے, بڑا نارے, فلانی جنانی بڑی دلیر, بیعت کرنے کے لیے بیعت ہو رہی ہے. انہیں آکھا جی گالے سدھی سدھی, اسیساں پہلا توڑے دشمن تے روئے زمین دے اتے سب تو پیڑا کار سانوں کوئی لگدا سی نا. انہیں بی بی سی بڑی تڑلے دی, اور رش سی ہوتے بڑا, انہیں گل تے تاں کی تھی پہ پورا عرب سن لے, سارے سن لیں. اس نے کہا آج سے پہلے سب سے بڑھ کر اگر کسی کے گھرانے سے دشمنی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے نہ دشمنی سی. پر سن لو ہون سن لو, روئے زمین پر سب سے بڑھ کر اگر مجھے کسی کے گھرانے سے محبت ہے, میں صدقے واریاں. اس گل دا مطلب تو انہوں پتا ہے پینڈ دیا لوگاں نو بھائی ہون جن نے گل کیتی نا میں آدھی زبان کھچ لینی ہے. اے دا مطلب ہوتا ہے ہو سکا سن لو اب روئے زمین پر سب سے بڑھ کر اگر مجھے کسی کے خاندان سے ذات سے محبت ہے تو محمد کریم سے محبت ہے. پھر نہ کہہ جٹنی نے دسے ہاڑے ہونے سن لو. وہ سارے اس کو ترین دیکھ سن انہیں تاں دسے ہے بھئی ساڑھا انہیں پیار پہ گیا ہے. سبحان اللہ, پکیزہ کتنی ہے. اللہ نے معاویہ کو کس ماں سے پیدا کیا ہے, پکیزہ کتنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا بیعت کرو اللہ تسرق, بیعت کرو کہ چوری نہیں کرو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ذرا گل سن لو. اے ابو سفیان جڑا نا بڑا ہی سمیٹو بندہ ہے. سمیٹو سمجھ دو نا, پہ کوٹ کے رکھنا نا مسی کن. اے جڑے لفظ ساڑھی پنجابی جی پیڑے نے نا, یہ نا بولیا کرو. کنجوس کہنا یا بخیل کہنا, لفظ نے مسی کن سمیٹ کے رکھنا لا, سام کے رکھنا. وہی سردار ابو سفیان جڑا نا سام کے رکھنا, شام جوڑ کے. اے خرچن نو دل نہیں سکا انج کہہ دو. شہیحن بھی لفظ ہوندہ یا مسیحن بھی لفظ ہوندہ. میرے پائیو دوستو, اے میں انہوں پوچھیاں بغیر بچیاں تے خرچ کرنیاں, اے سرکار کدھر یہ اتنی چوری. اس عورت کی احتیاط کو دیکھو. اور اللہ کے نبی نے کہا اللہ تزنینا, جا مردے کے اڈے کی سرپرستی کرنے والے شاہ. اللہ کے نبی نے کہا ہے زنا نہیں کرو گیا. تے ہندہ نے کی آکھیا ہے اللہ دی قسم ہے اے دی عظمت تے دنیا دی پکیزگی بھی ختم ہے. انہیں کیا یا رسول اللہ اے کی گل پہ کر دے ہو, عورت آزاد ہوئے تے زنا کرے, اتنی پکیزہ ہے
کہ اس کے ذہن کے اندر بھی زنا کا تصور تھا. انہیں کہا کہ میں ہو سکتا حدیث کے لفظ ہے, جاؤ اگر حدیث میں الفاظ نہ ہو ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا. اس نے کہا ایک میں ہو سکتا کہ بی بی آزاد ہوئے تھے زنا کرنا. یا رسول اللہ, یعنی کہ اس کے ذہن وہم و گمان کے اندر بھی زنا کا تصور نہیں تھا. اتنی گرستہ گریلو گرستہ عورت. اللہ اکبر. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ خلافت راشدہ کو بچانا چاہتے ہیں. اور یہ معاویہ کا انتخاب کس کا انتخاب ہے؟ شام کا امیر بنایا ہے خلیفہ راشد عمر بن خطاب. شام کا خلیفہ باقی رکھا کس نے؟ خلیفہ راشد عثمان بن عفان. یہ تجھے خلافت راشدہ نظر نہیں آتی؟ ہے جی میں تو خلافت راشدہ کے ساتھ کٹا تھے اس بات اس ساتھ بھئی یہ خلافت راشدہ کا حصہ رہے معاویہ عمر بن خطاب کے دور میں بھی, عثمان بن عفان کے دور میں بھی. اور آئیے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, میرے وہ بیٹے, وہ بھائی, وہ جماعت کا مستقبل, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال کریں انجینئر کے جیلمی سے, وہ سوال کریں, وہ پوچھیں کہ ہمیں بتایا جائے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ ایمان کا تھا, توحید کا تھا, سنت کا تھا, قرآن کا تھا, نماز کا تھا. وہ ایمانیات کے کس باب کے بارے میں اختلاف تھا؟ حضرات کوئی دنیا میں سنی شیعہ ہمیں بتائے کہ حضرت علی دا قرآن اور سی تھے, حضرت معاویہ دا اور سی, انہوں دا عقیدہ توحید اور سی تھے, انہوں دا اور سی. میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعہ, قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کے دو لڑیں گے. اچھا جو دونوں گروہ ہوں گے انہوں دا رولا جنت جہنم دا, ایمان کفر دو ہوئے گا. رسول اللہ نے فرمایا دعواہما واحد, دونوں دا عقیدہ تے دونوں دا ایمان ایک. یہ رسول اللہ نے فرمایا. دوسری حدیث فرمایا ان ابنی حاضا, اور مجھے کوئی جواب دے اپنے بیٹے حسن بن علی کو کہا ان ابنی حاضا, ان ابنی حاضا, اور یہ میرا بیٹا حسن سید سردار ہے. فرمایا سیصلح بین فئتین من المسلمین, اینیا کیا بین المسلمین والمنافقین, بین اہل الجنت و اہل النار, اینیا کیا بین المسلمین والکفاری. فرمایا بین فئتین من المسلمین, المسلمین جنہ برابر حسن بن علی, المسلمین انہی برابر معاویہ بن ابی سفیان. فئتین من المسلمین. تیسری حدیث پتہ نہیں کیڑی دنیا چہ رہی تے باہر نہیں نکلنا, گلنا کر کے سپیکر اگے, میک اگے, کیمرے اگے تے اندر بڑھ جانا. غلط فہمیاں تب دور ہوتی ہیں کہ جب علماء کے سامنے بیٹھا جائے, دونوں گروہوں کی بات کو سنا جائے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. میں کئی ریا کیوں پائی, میں کل ہی آ جانا. لوکی موت تو ڈر دے میں موت تے دین علی لبتا پھرنا, ہمیں موت آ جائے معاویہ کے دفاع پر. اللہ کی قسم ہے کائنات میں اس سے بڑھ کر سعادت نہیں. عزیز لبتے پھر حضرات نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خوارج ظاہر ہوں گے, میری امت کے دو گروہ لڑیں گے, تیسرا گروہ ایک مارقہ خوارج کا نکلے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان خوارج کو قتل کرنے والا گروہ اولاہما بالحق. علماء بیٹھے ہیں, یہ تفضیل کا صیغہ ہے جو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, دوسرے کی نسبت, حق کے زیادہ قریب, یہ اس کا معنی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث نے فیصلہ کر دیا معاویہ کا گروہ گمراہی والا گروہ نہیں ہے, حق پر دونوں ہیں, زیادہ قریب علی بن ابی طالب. ان الفاظ نے فیصلہ کیا, یہ رسول اللہ کے الفاظ ہے, اولاہما اقربہما الی الحق. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کافر تھے, ایک مومن تھے, ایک منافق تھے, ایک مسلم, ایک جنتی تھے, ایک جہنمی, دونوں حق والے ہیں,
آؤ جی میں اسی آنے ہیں بھائی دونوں پترے دینے پر ایک دن جڑی تصویر ہے چلکے نین نقش نے وہ ای دن چوکھی مل گئے. حضرات یہی وجہ ہے کہ اگر جنت اور جہنم اور کفر اسلام کی بات ہوتی سیدہ عائشہ کبھی نہ کہتی. سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ میری عمر بھی ایسے ایسے کام کیے، ایسے ایسے کام، اللہ میری عمر بھی معاویہ بن ابی سفیان کو لگا دے. کون کہہ رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بندہ پچا گیا وہ دیکھو جی کئیاں بندے نا مرض ہوندہ ہے صحابہ دے دور تو رہ کے ہون تک وہ صرف حکمرانہ دینا غلطیاں گندے رہندے. اہل سنت اور اہل حدیث اس کیفیت سے نکل آؤ. او پجا گیا اے جی حضرت معاویہ دینے ایک کوئی بتر ہے انہاں کیا چپ رہے انہو لفقیہن گلے میں نہیں کرتا انہو لفقیہن. کون کہہ رہا ہے؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین، جن کو رسول اللہ نے دعائیں دی ہیں اور دین کا بڑا عالم کہہ رہا ہے کہ یہ معاویہ دین کا فقیہ ہے. معاویہ دین کا فقیہ. تو کئی بندے ہیں نے انہوں نے بارے تھے کوئی مرفوع حدیث ہی کوئی نہیں ہم دی فضائل دی. ہاں جی جس کی ماں ایک اور جس کا باپ ایک ہو وہ دو طرفہ بات سن کر پھر کسی کے بارے میں اپنے ذہن کو زہریلا گندا پاک صاف کرتا ہے. اور بالخصوص صحابہ کرام کے بارے میں پہلی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اول جیشن من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. فرمایا میری امت کا پہلا لشکر سمندر کے اندر لڑنے والا انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے لیے واجب کر دیا. صحابہ کا اجماع ہے، گواہیاں ہیں کہ پہلا لشکر معاویہ بن ابی سفیان کا. دوسری حدیث اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو خواب میں دیکھا، بخاری میں آتا ہے. اللہ کے نبی سوئے ام حرام بنت ملحان کے گھر میں، فرمایا میں نے اپنی امت کے افراد کو سمندر کے اندر جہازوں کے تختوں پر سیٹوں پر شہزادوں بادشاہوں کی طرح دیکھا ہے. حضرت انس کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان. اور تسی آندے اور جاؤ کسی صحابی کو رسول اللہ نے اتنی دعائیں نہیں دی جتنی دعائیں معاویہ کو دی. کسے صحابی نے نہیں دیتیاں ابو بکر تو رہ کے عمر تک. کوئی اندہ جی منشی ہوئے اللہ دے بندے منشی دی گل دور دی ہے اسی تے رسول اللہ دے نائی نو بڑی عزت دینے ہیں اسی تے آپ دے خچر مبارک دے سمہ دی تولو اسمد سرمے تو فاد جاننے ہیں. کون ہے منشی اور نلیکہ کانا یکتب الوحیہ ماضی استمراریہ پاسٹ کانٹینیو ٹینسی پاسٹ کانٹینیو ٹینسی اکانا یکتب الوحیہ. حضرت معاویہ بن ابی سفیان دیتے رسول اللہ دے عنایت معاسی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کنوں لکھاندے ہوندے سن؟ معاویہ بن ابی سفیان. بڑی باتیں اور ہیں لیکن میرے بھائیوں دوستو میں انہی باتوں پر اکتفا اور اکتسار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کیا کہا اللہم اجعلہ حادیہ وَجْعَلْهُ مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ. اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت کا ماخذ بنا، اس کے ذریعہ ہدایت دے. دنیا میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا ہے حضرت معاویہ کی وجہ سے. 86 لاکھ مربع میل. کڈو کمپیوٹر کھولو گوگل کما آتے ہو ذرا سوشل میڈیا اور تجھے پتا چل جائے کیا وجہ ہے. سنو آپ کو پتا ہے کافروں میں کون سا فرقہ ہے جو حضرت معاویہ کا دشمن ہے؟ بھائی کسی کو پتا ہے آپ میں؟ او بولو منہ ان کو چوک چھڑے جلہ دے بندے ہو. یہودی انصاب الاشراف جو بلازری کی کتاب ہے نا دنیا میں کئی مولوی پڑھ پڑھ کے پیر مولوی گمراہ ہو گئے. دنیا میں حضرت معاویہ کے خلاف سب سے زیادہ کتابیں یہودیوں نے چھاپی. یہ انصاب الاشراف بلازری کی بھی یہودیوں نے چھاپی.
انہاں سنداں جوڑ متن جوڑ معاویہ نعوذ باللہ جہنمی ہے کافر منافق ہے پڑھ انہاں دا بیڑا غرق ہو گیا اور یہودی آندے نے ہٹلر بھی ایڈا ساڑا مخالف نہیں سی جنہ مخالف ساڑا معاویہ سی دنیا میں جتنا لٹریچر چھپتا ہے حضرت معاویہ کے خلاف وہ سارا لٹریچر جاؤ گوگل کھلا ہے لائبریریاں آن لائن کھلی ہیں لاکھوں کتابیں پڑھی ہیں تحقیق کر ذرا دیکھ تو صحیح حضرت معاویہ کے خلاف یہ دنیا کے اندر کوئی ماسٹر ہے ہیڈ ماسٹر ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی وکیل ہے بات کو نوٹ کر لو بلازری کی کتاب یہودیوں کی تحقیق کے ساتھ حضرت معاویہ کے خلاف جتنی کتابیں چاہے ہوتی ہیں یہودیوں کے پیسے اور تحقیق کے ساتھ ہوتا تو تسی منہ چوک کے فلانا پروفیسر تے فلانا مرزا تے فلانا او بھائی آؤ محدثین کی طرف کہ محدثین نے حضرت معاویہ کو کہاں ذکر کیا امام بخاری نے امام احمد نے مسلم نے آیات جن کتابوں پر دین کا مدار ہے سارے کے سارے حضرت معاویہ کا احترام کرتے ہیں میں نے یہ بھی سوال کیا ہے مرزا محمد علی جیل میں سے کہ امام بخاری اس حدیث کو کہاں پر امام بخاری جو ہیں وہ معاویہ کے خلاف لے کر آئے ہیں کون سا محدث لے کر آئے ہیں بتاؤ تو صحیح ہمیں ان سے بڑھ کر تم حدیث کو جاننے والے صحابہ سے بڑھ کر حدیث کو جاننے والے تو یہ جو معنی مطلب لیتا ہے یہ معنی نہ صحابہ نے لیا نہ امام محدثین نے لیا وہ تو احترام کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر موت دے خاتمہ بن ایمان فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہاں میں ادھر ہی بیٹھا ہوں کوئی بات نہیں آپ نظم پڑھے تلاوت کریں آگے نا آگے اچھا آپ مائک سنبھالیں بالکل مجھ سے نہیں ڈرنا توڑا خطیب درویش بندہ اللہ تعالیٰ یہ علم عمل چمر چو برکت دے فروقی صاحب جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء استاد محترم فضیلت الشیخ قاری عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ چند ہی منٹوں کے بعد ان کا خطاب ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ بڑی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں انشاءاللہ بالکل مختصر پروگرام ہوگا میں وعدہ کیتا سی کہ انشاءاللہ پروگرام نہ جڑا 12-1 بجے تو پہلے ختم کر دیا گے انشاءاللہ جماعتی احباب دے نال تے اللہ دی رحمت دے نال ہجے میرا خیال 12 بھی نہیں بجے تے انشاءاللہ آخری خطیب اپنے پہنچ چکے نے ذرا تشریف رکھو ادھر آ جاؤ ماشاءاللہ قرآن مجید نو سننے والے انشاءاللہ استاد محترم بڑا بہترین خطاب فرمان گے انشاءاللہ اللہ بندے کہتے ہیں آپ سیٹ مٹ مار لیا جائے